آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فاطر کی، سایہ اور دھوپ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی شیڈو ہے اور دھوپ کتنا چمکتی ہیں، سایہ جو ہے چمکتا کم، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمے یعنی رسول اللہ کے ذمے ان کو سنانا نہیں جو خبروں میں دفن ہے۔ مردے جو ہے ان کو سنانا رسول اللہ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کرانے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کافر جو ہے وہ جیسا خبر میں دفن ہوئے مردے کیسا رہتا ہے ویسا ہے، مشرک کافر ویسی منافق مردے ہیں، تو انہوں کو جا کے زبردستی یا کسی طریقے سے اپنی بات انہوں سے قبول کرانے کی ذمہ داری رسول اللہ پہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو حق و ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے، یعنی پچھلے زمانے کے جتنے بھی امتاں گزرے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں مطلب کلیئر ایویڈنسز اور صحیفے، یعنی جیسا کتابیں ہیں اسی طرح صحیفے یعنی پیپرز میں 10 کمانڈمنٹ سے لکھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ 10 قانون اتارے زمین میں تو اس کو صحیفہ بولتے ہیں، تو یا کتابہ ہے یا صحیفے، سمجھے آپ؟ اور روشن کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے یعنی اللہ نے ان کافروں کو عذاب میں پکڑ لیا، سو میرا انکار کیا جانا کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے، اناج تو نکالے ہی نکالے، پھل بھی نکالے جن کے رنگ الگ الگ ہیں، اسی طرح پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، بعض پہاڑ وائٹ ہے بعض ریڈ ہے ان کے گھاٹیاں، اور ان کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، اور بہت گہری سیاہ گھاٹیاں بھی ہیں یعنی کالے پہاڑاں بھی ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انسانوں اور جانوروں میں چوپایوں میں بھی اس طرح مختلف الگ الگ رنگ کے چوپائے ہیں۔ چوپائے سمجھ رہے نا؟ بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں، یعنی الگ الگ کے کلر کے جانوراں پرندے، یہ الگ الگ چیزوں کا جو ہے نا کون جو ہے نا یہ سب چیزوں کو جو ہے نا سے ڈرتے ہیں، یہ سب چیزوں کو بصیرت سے دیکھنے، یعنی اللہ کا کمال، اس کی قدرت کا کمال جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں ان شاء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی یعنی ظاہر بھی، اور ایسی آخرت کی تجارت کے امیدوار ہے، یعنی آخرت کے معاملے میں تجارت کے
امیدوار ہیں، امید کرتے ہیں کہ آخرت کی تجارت کریں گے جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، یعنی آخرت کی تجارت میں کبھی لاس نہیں، آخرت کی ایسی تجارت ہے جس میں کبھی لاس نہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے، یعنی ان کو اور عطا کرے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر بھی قبول کرتا ہے، شکر قبول کرنے والا ہے اللہ۔ آپ شکر کرو، وہ قبول کرو۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو کتاب قرآن اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی فرمائی ہے وہی حق ہے، اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کا کنفرمیشن کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے کہ پہلے کتابیں آئی ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، یعنی امت محمدی سرکار کی امت اس قرآن کی وارث ہے۔ سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، نہ برے ہیں نہ اچھے ہیں، یعنی بیچ میں رہنے والے ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں۔ یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی بڑا افضل ہے، یعنی آگے نکل کے نیکیوں میں پرفیکٹ ہو جانا ہی سب سے بیسٹ ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتیں ہیں، یعنی جو لوگ پرماننٹ یہ رستے پہ رہتے ہیں نا ان کے لیے ایک جنت میں ایک جگہ کا نام عدن ہے۔ جنت میں کئی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، عدن ہے، بہت سارے ایسے نام ہیں اس کے، تو اس میں سے ایک عدن بھی ایک نام ہے۔ تو جو پرماننٹ یہ رستہ پکڑ کے رکھتے ہیں ان کے لیے عدن کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کو سونے سے بنے ہوئے موتیوں سے بنے ہوئے کنگن پہنائیں گے ہاتھ میں، اور وہاں ان کے کپڑے جو رہیں گے پوشاک ریشم کے ہوں گے، ریشمی ہوں گے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر و حمد ہے، وہ لوگ بولیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے ہم سے کل غم دور فرما دیا ہے، یعنی وہ لوگوں کو کوئی غم نہیں رہے گا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے، وہ لوگ یہ کہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کے گھر میں لا اتارا ہے، پرماننٹ رہنے والے گھر میں اللہ تعالیٰ لا کے اتارے ہیں اس کے فضل سے، جس میں ہمیں نہ کوئی محنت کرنی پڑی اور نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی، نہ وہ تھکے گا نہ کوئی وہاں اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مر جائیں اور نہ ان سے عذاب میں کچھ کم کیا جائے گا، یعنی ان کو مرنے نہیں دیا جائے گا، ان کو پنشمنٹ ہوتی رہے گی۔ اور نہ ان سے عذاب میں کچھ کم کیا جائے گا، اسی طرح ہم نافرمان کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ اس دوزخ میں جلائیں گے
جلائے جائیں گے کہ نہیں، وہ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، پہلے جو ہم کر کے آئے دنیا میں اس سے الگ کریں گے، اب نکال دیں ہم کو باہر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایمپل ٹائم دیتے ہیں ہر کسی کو، اتنی عمر دیتے ہیں جس میں انسان سوچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کیا ہم نے نہیں دی تھی تم کو، جس میں انسان پوری طرح سوچ سکتا تھا۔ اور پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے، وہ بھی آ چکے تھے، بس اب عذاب کا مزہ چکو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ آسمان اور زمین کے غیب کے جاننے والے ہیں، یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلی جو قومیں تھیں اس کا سکسیسر بنایا، جانشین بنایا، بس جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اس پر ہوگا، اور جو کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے پاس سوائے ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھاتا۔ کیا سمجھے؟ جو لوگ وبال کفر، جو کفار رہتے ہیں، جو کافر رہتے ہیں، ان لوگ کا وبال کفر ان لوگ کے پاس ہی رہتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے حضور، یعنی کافروں کے لیے ان کے حق میں اللہ کے پاس ان کا جو کفر کرتے تھے اللہ کو سوائے ناراض کرنے کے وہ کچھ نہیں تھا۔ جیسا جیسا کفر کرتے جاتے وہ اللہ کی ناراضگی بڑھاتے جاتے ہیں، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی بھی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا، نقصان بڑھاتے جاتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجیے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ اب دیکھو مشرکین لکھتے سب کا مالک ایک ہے، بلکہ لکھتے مانتے ہو بات، مگر ساتھ میں شرک۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی جو تم پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے شریکوں کو دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو لائف میں دیکھا ہے، لائف دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی، یا آسمانوں کی تخلیق، یعنی آسمانوں میں کریشن، آسمانوں کا کریشن میں انہوں نے کوئی اللہ کی ہیلپ کی ہے یا اللہ کو سپورٹ کیا ہے یا اللہ کے ساتھ پارٹنر تھے وہ کریشن میں، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے، یعنی اللہ کوئی کتاب دیا ہے کہ تم لوگ یہ کر لو، کہ وہ اس کی دلیل یعنی ایویڈنس پر قائم ہے، کوئی کتاب دیا ہے کیا اللہ تعالیٰ؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے، اس کے علاوہ کوئی